وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدر محترم، معزز حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع بیان ہے عظمت قرآن اور ہمارا سماج۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا مبارک کلام ہے جس کی مثال نہ پہلے کسی کے پاس تھی نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ قرآن وہ ہدایت نامہ ہے جس نے جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ قرآن اللہ رب العالمین کا مبارک کلام ہے جسے 23 برس کی طویل مدت کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی عظمت بیان کرتا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن براہ راست اللہ کا کلام ہے جو حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: نزل بہ الروح الامین، اسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا۔ قرآن جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ہی مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن جس امت پہ نازل کیا گیا وہ تمام امت میں سب سے افضل ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: خیرکم کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ قرآن جس رات میں نازل کیا گیا وہ تمام راتوں میں سب سے بہتر رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن جس نبی پہ نازل کیا قرآن نے اسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا عَلَىٰ رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِينَ کا خطاب دے دیا۔ محترم سامعین، اس کتاب سے پہلے بے شمار آسمانی کتابیں نازل ہوئی مگر ان سب میں تبدیلی واقع ہو گئی۔ مگر آج سے 1400 سال قبل جس اس کتاب کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تمام کفاروں کو چیلنج دیا کہ تم اس جیسی ایک کتاب بنا کے دکھاؤ۔ ارے جیسی ایک کتاب تو چھوڑو، اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھاؤ، مگر ان سے نہ ہو سکا، نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے انسان کو جہالت سے نکال کر ہدایت کی طرف بلایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پتھر دلوں کو موم بنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے حضرت عمر جیسی شخصیت کو اسلام کی طرف بلایا۔ یہ قرآن کی نسبت تو آسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ قرآن انسانیت کے ہر دور، ہر مسئلے، ہر سوال کا حل پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ما فطرنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ قرآن دلوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وشفاء لما فی الصدور، یہ غم دور کرتا ہے، سکون بخشتا ہے اور انسان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور وہ سکھائے۔ مگر افسوس آج ہمارے سماج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جس کتاب میں ہماری زندگی کی رہنمائی، دل کا سکون اور معاشرے کی اصلاح کا مکمل نظام موجود ہے، وہی کتاب ہماری عملی زندگی سے دھیرے دھیرے غائب ہوتی جا رہی ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت تو کبھی کبھی کر لیتے ہیں مگر اس پر عمل کرنا، اسے سمجھ کر پڑھنا اور اس کے مطابق اپنے گھروں اور معاشروں کو چلانا، یہ سب بہت کم ہوتے جا رہا ہے۔ ہماری نئی نسل قرآن سے اتنی نہیں جڑی جتنی جڑی ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز کم سنائی دیتی ہے اور دنیاوی شور زیادہ سنائی دینے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ لیکن جب قومیں سیدھے راستے کے بجائے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنے لگی تو پھر نفرتیں، بے حیائی، بے اخلاقی، بے سکونی جیسی چیزیں بڑھ جاتی ہیں، جیسا کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں سکون کم ہوتے جا رہا ہے، بے چینی اور ڈپریشن جیسی چیزیں بڑھ جا رہی ہیں، گھروں میں نا اتفاقی بڑھ رہی ہے۔ قرآن محبت کرنا، معاف کرنا، برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ اور جب قرآن کی تعلیم کو بھلا دیا جائے تو پھر میاں بیوی میں لڑائی، خاندان کا ٹوٹ جانا، رشتہ داروں میں دوریاں آ جانا، یہ سب عام ہو جاتا ہے۔ جہاں قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اف کا لفظ تک نہ کہیں تو وہیں آج ہم انہیں ستاتے ہیں، ان سے جھگڑا کرتے ہیں، اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ انہیں اپنے آپ سے صرف اس وجہ سے دور کر لیتے ہیں کہیں ہم سے کچھ فریاد نہ کر لیں، کچھ مانگ نہ لیں۔ اللہ اکبر! ان سب چیزوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ محترم سامعین، اگر آج ہمارا سماج انتشار، ظلم، اخلاقی زوال کا شکار ہے تو ان سب چیزوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ جب قوم قرآن سے قریب ہوتی ہے تو پھر عدل، سکون، انصاف جیسی چیزیں قائم رہتی ہیں، لیکن جب قوم قرآن سے دور ہوتی ہے تو پھر دلوں میں سختی، گھروں میں بے برکتی اور معاشرے میں فساد ہوتا ہے۔
मोहतरम सामीन, लेकिन आज हमारे समाज में, हमारे घरों में कुरान तो मौजूद है लेकिन हमारे दिलों में मौजूद नहीं है। हमने कुरान को सिर्फ महज रस्म रिवाज का जरिया बना लिया है। जहाँ कुरान, जब किसी की मैयत हो तो कुरान खानी कर लो, जब किसी की पैदाइश हो तो कुरान खानी कर लो, किसी का नया घर बनाए तो कुरान खानी कर लो। इन सब चीजों का हल क्या है? इन सब चीजों का हल यही है कि हम कुरान की तरफ वापस लौटे, अपने घरों में कुरान की तिलावत को आम करें, बच्चों और अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, तर्जुमे और तफसीर के साथ उसे पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश करें और अपनी अमली जिंदगी फैसले कुरान मजीद की रोशनी में लें। वरना कल कयामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरियादी बनकर खड़े होंगे और कुरान की ज़बानी कहेंगे, या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ए मेरे रब, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। उस वक्त आप जलील व रुस्वा के कुछ हासिल नहीं होगा। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान की अजमत को समझने और की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अब मैं दावत देता हूँ मोहम्मद असद अब्दुल अहद को, आप आएँ और अपने उन्वान की वजाहत करें। मोहम्मद असद अब्दुल अहद। अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मुहतरम हज़रात, आज जिस मौजू पर गुफ्तगू होनी है वह ऐसा मौजू है जिसका ताल्लुक सिर्फ हमारे अक़ीदा और इबादत से नहीं बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारे माशरे, हमारे अखलाक, हमारे घरों, हमारे ताल्लुकात और हमारी आने वाली नस्लों से है। वो मौजू है अज़मत कुरान और हमारा माशरा। कुरान वो आसमानी किताब है जो खालिक़ कायनात ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए उतारी, जो अंधेरों में रोशनी, जहालत में इल्म, गुमराही में हिदायत, कमजोरी में कुव्वत और बेसुकून में सुकून अता करती है। कुरान का मौजिज़ा ये है कि उसने अंधी कबाइल को महदब को बनाया, बिखरे हुए लोगों को एक उम्मत बनाया, जुल्म में डूबे माशरे को इंसाफ की मिसाल बनाया और अखलाक से खाली लोगों को किरदार का पैकर बना दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है। नूर इसलिए कि दिलों को रोशन करती है, सीनों को खोलती है, जिंदगी को सीधा करती है और इंसान को अल्लाह की करीब करती है। रोशन किताब इसलिए कि इसमें हक और बातिल वादे है, सच और झूठ अलग अलग है, भलाई और बुराई साफ साफ लिखी है। मेरे भाइयों, कुरान की अजमत क्या ही बयान की जाए। ये वो किताब है जिसकी एक एक आयत हिदायत है, एक एक लफ्ज नूर है, एक एक हक इंसान की भलाई है। दुनिया में लाखों किताबें लिखी गई, लाखों फलसफे आए, हजारों निदाम बने, लेकिन कोई किताब ये नहीं कह सकती कि आखिर और कामिल हिदायत है। सिर्फ कुरान वो किताब है जो कयामत तक के लिए मुकम्मल, महफूज और कामिल है। अल्लाह ताला ने खुद उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना लहु लहाफिज़ून, हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। और हकीकत भी यही है कि तारीख में ऐसा कोई लम्हा नहीं आया जिसमें कुरान दाई हो गया। ना बादशाहों ने उसे बदल सका, ना दुश्मनों उसे मिटा सका, ना साजिशों ने उसे कमजोर किया, ना वक्त के तूफान उसे हिला सके। ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की हिफाजत में है और उसकी रोशनी क़यामत तक चमकती रहेगी। लेकिन अफसोस, जिस किताब को अल्लाह ने इज्जत दी, जिसे आसमान ने खुशामदीद कहा, जिसे नाजिल होते हुए जिब्राइल अमीन लेकर आए, उसी किताब से आज हमारा माशरा सबसे ज्यादा दूर हो चुका है। घर में कुरान मौजूद है मगर अलमारी में बंद है, रस्मों में कुरान मौजूद है मगर जिंदगी से गायब है, जनाजे में कुरान पढ़ा जाता है मगर मामलात में कुरान भुला दिया जाता है, बच्चे कुरान पढ़ते हैं मगर बड़ों की जिंदगी कुरान के खिलाफ चल रही होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमाने के बारे में फरमाया था, एक वक्त आएगा कुरान तो होगा मगर लोग उस पर अमल नहीं करेंगे, और आज वो दौर हम अपने आंखों से देख रहे हैं। कुरान का सबसे बड़ा हक यह है कि उसे पढ़ा जाए, उसे समझा जाए, उस पर गौर किया जाए और उस पर अमल भी किया जाए। लेकिन आज कुरान की तिलावत भी रस्म बन गई है। बहुत से लोग कुरान सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं या अच्छे मौकों पर पढ़ते हैं या खुशहाली से पढ़कर खुश जाते हैं। लेकिन कुरान आया था दिल बदलने के लिए, जिंदगी संवारने के लिए, किरदार बनाने के लिए, फैसले रब के मुताबिक करने के लिए। सहाबा करम जब कुरान की एक आयत पढ़ते तो अपनी जिंदगी बदल लेते, वो उस वक्त तक अगली आयत की तरफ नहीं बढ़ते जब तक ये पहले आयत पर अमल न कर लें। और आज हम साल में कई बार कुरान खत्म कर देते हैं लेकिन हमारे दिल, किरदार, मामलात वैसे रहते हैं। कुरान ने तो कहा था यदब्बरु आयातिही, ये इसलिए नादिल हुआ है कि लोग इसमें गौर करें, मगर गौर करने वाला दिल कहाँ, अमल करने वाला जज्बा कहाँ। हमारे घरों में क्यों बेबरकती है, क्यों मियाँ बीवी में मोहब्बत कम होती जा रही है, क्यों वालिदैन परेशान है कि बच्चे बात नहीं मानते, क्यों भाई भाई से लड़ रहा है, क्यों
کیوں تجارت میں دھوکہ بڑھ گیا ہے، کیوں نوجوان بے مقصد بے سمت بہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی روشنی نکل گئی ہے۔ وہ گھر زندہ ہوتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، وہ دل آباد ہوتا ہے جس میں قرآن اترتا ہے، اور معاشرہ مضبوط ہوتا ہے جو قرآن کو اپنا دستور بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا تعلق مسجد سے زیادہ معاملات اور کردار سے ہے۔ قرآن صرف نماز میں پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ ہر شعبے میں رہنمائی ہے۔ اگر تاجر قرآن کے مطابق کاروبار کرے تو برکت آئے گی، اگر ماں قرآن کے مطابق بچوں کی تربیت کرے تو بچے جنت کے پھول بنیں گے، اگر نوجوان قرآن کے مطابق اپنے خواہشات کو قابو کرے تو اس کے قدم کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر حکمران قرآن کے مطابق فیصلے کرے تو انصاف قائم ہوگا۔ قرآن صرف حکم نہیں دیتا، قرآن دلوں کو سنوارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے سچ بولو، کامیابی کی کنجی ہے۔ قرآن کہتا ہے نگاہوں کی حفاظت کرو، پاکیزگی ہے۔ قرآن کہتا ہے والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ اگر ہم صرف یہی عادی باتیں اپنی زندگی میں لا لیں تو ہمارا معاشرہ جنت کا نامونہ بن سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ حاضرین گرامی، اب میں ایک نظم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد معاذ سراج الدین کو، آپ آئیں اور ایک نظم پیش کریں۔ معاذ سراج الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت کا انعام وہ پاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رحمت کا انعام وہ پاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا انعام وہ پاتے ہیں۔ قرآن کو جو اپنے سینوں میں بساتے ہیں، قرآن کو جو اپنے سینوں میں بساتے ہیں، اللہ کی رحمت کا، قرآن مقدس کا اعجاز نرالا ہے، قرآن مقدس کا اعجاز نرالا ہے، ہوتے ہیں معزز جو دل اس سے لگاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا انعام وہ پاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا انعام وہ پاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رحمت کا انعام وہ پاتے ہیں۔ قرآن کو جو اپنے سینوں میں بساتے ہیں، قرآن کو جو اپنے چہرہ بھی منور ہے، دل ان کا منور ہے، چہرہ بھی منور ہے، دل ان کا منور ہے، قرآن کو جو اپنے پلکوں میں سجاتے ہیں،
قرآن کو جو اپنے پلکوں میں سجاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا انعام وہ پاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا ہر شخص سے اعلیٰ ہے، بہتر ہے، مکرم ہے، ہر شخص سے اعلیٰ ہے، ہر شخص سے اعلیٰ ہے، بہتر ہے، مکرم ہے، ہر شخص سے اعلیٰ ہے، بہتر ہے، مکرم ہے۔ قرآن کو ہمیشہ جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، قرآن کو ہمیشہ جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا انعام وہ پاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا۔ او اللہ انہیں ہر پل ذلت سے بچاتا ہے، اللہ انہیں ہر پل، اللہ انہیں ہر پل ذلت سے بچاتا ہے، اللہ انہیں ہر پل ذلت سے بچاتا ہے۔ قرآن کی عظمت پر، قرآن کی عظمت پر جو جان لٹاتا ہے، قرآن کی عظمت پر جو جان لٹاتا ہے، اللہ کی رحمت کا انعام وہ پاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا۔ قرآن کے حافظ اور عالم کو فرشتے سب، قرآن کے حافظ اور قرآن کے حافظ اور عالم کو فرشتے سب، قرآن کے حافظ اور عالم کو فرشتے سب، اللہ کے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اللہ کے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اللہ کی رحمت کا انعام وہ پاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا۔ قرآن کو جو چھوڑے وہ، قرآن کو جو چھوڑے بدبخت ہے، کافر ہے، قرآن کو جو چھوڑے، قرآن کو جو چھوڑے بدبخت ہے، کافر ہے، قرآن کو جو چھوڑے بدبخت ہے، کافر ہے، جو صاحب قرآن ہے، جو صاحب قرآن ہے، عزت وہ کماتے ہیں، جو صاحب قرآن ہے،
عزتیں وہ کماتے ہیں اللہ کی رحمت کا انعام میں وہ پاتے ہیں اللہ کی رحمت کا قرآن ضروری ہے جیون کے لیے شاکر قرآن ضروری ہے قرآن ضروری ہے جیون کے لیے شاکر قرآن ضروری ہے جیون کے لیے شاکر قرآن سے ہی بندے قرآن سے ہی بندے قسمت کو جگاتے ہیں قرآن سے ہی بندے قسمت کو جگاتے ہیں اللہ کی رحمت کا اللہ کی رحمت کا انعام میں وہ پاتے ہیں اللہ کی رحمت کا السلام علیکم جزاک اللہ خیر. حاضرین گرامی، اب میں پھر تقریری سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس فہرست کے اگلے خطیب محمد آصف محمد اکرم کو دعوت دیتا ہوں. آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. محمد آصف محمد اکرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لائق صدر، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام و دیگر جملہ سامعین اعظام، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے عظمت قرآن اور ہمارا سماج. قرآن مجید وہ نور مبین ہے جو ظلمتوں میں رہنمائی کا چراغ بن کر نازل ہوا. یہ وہ صحیفہ آسمانی ہے جو انسانیت کی فلاح، تہذیب کردار اور اصلاح معاشرہ کے لیے نزول رحمت بن کر آیا. قرآن مجید وہی کلام ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے، یہ اس رب کی اتری ہوئی کتاب ہے جو کامل حکمت والا اور لائق حمد ہے. سامعین کرام، قرآن مجید وہ قرآن ہے جس نے کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو کامیابی و کامرانی کے ساحل پر پہنچا دیا. ظلم و بربریت میں ڈوبتی ہوئی انسانیت کو کامیابی و کامرانی کے ساحل پر پہنچا دیا. یہ قرآن کریم جو رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جو 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کیا کہ بڑے سے بڑے فصحا و بلغا ادبا و شعرا حیران و شزدہ رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. یہ قرآن کریم جو رسولوں کو اعجاز بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان میں جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی مثال پیش کرنے کے لیے عرب کے فصیح و بلیغ زبان کے ناز کرنے والے نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک پوری امت کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. مگر افسوس کہ آج ہی قرآن کو جھٹلایا جا رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، قرآن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، قرآن کو فراموش کیا جا رہا ہے.
اور قرآن جیسے عظیم کتاب کو جلایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے قرآن کو بدلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ پوری دنیا کے جن و انس مل کر کے قرآن جیسی کوئی کتاب لانا چاہے تو نہیں لا سکتے۔ قرآن جیسی کتاب لانے کی بات تو دور کی بات ہے۔ آگے فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کی جیسے 10 صورتیں بنا کر لے آئے تو نہیں لا سکتے۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ قرآن کی جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ تو نہیں لا سکے، اور قیامت تک نہ کوئی لا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بدل سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی نے خود لیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ برادران اسلام، قرآن مجید وہی قرآن ہے جس نے جہالت کو علم کے تاج سے مزین کیا، دلوں کی ویرانی کو ایمان کی باران رحمت سے سرسبز کر دیا، وحشت و بربریت کو تہذیب و شائستگی میں بدل ڈالا، اور بکھری ہوئی انسانیت کو وحدت و قوت کے مضبوط بندھن میں پرو دیا۔ قرآن مجید یہ شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، قانون بھی ہے اور انقلاب بھی ہے، یہ منشور حیات ہے جس کے بغیر انسانی زندگی ایک بے سمت قافلہ اور ایک بے منزل سفر بن کر رہ جاتی ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ اس کتاب الہی سے کوسوں دور ہو چکا ہے جس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو صرف تقریبوں کی زینت بنا دیا ہے مگر زندگی کا دستور نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاقی گراوٹ ہر سمت نمایاں ہے، معاشرتی انتشار بڑھتا جا رہا ہے، ظلم و فتنہ نے معاشرے کا گلا گھونٹ دیا ہے اور امت اپنی عظمت رفتہ کو ترستی پھر رہی ہے، کیونکہ زندگی قرآن کے بغیر ایسی ہے جیسے جسم روح کے بغیر۔ سامعین کرام، قرآن مجید انسانیت کو بلندی کی طرف بلاتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یقیناً اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ عدل، اخوت، عفت و پاکیزگی اور تقوی کے اصولوں پر قائم ہو جاتا تو ظلم کی دیوار خود بخود منہدم ہو جاتی، جہالت کی فضا ایمان کے نور سے روشن ہو جاتا اور امت دوبارہ دنیا کی قیادت سنبھال لیتی۔ مگر صد افسوس کہ ہم نے قرآن کو صرف ثواب کا ذریعہ بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ تبدیلی اور انقلاب کا منشور ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو اپنی عملی زندگی کا مرجع بنائیں، اس کے فرامین کو سماجی نظام میں نافذ کریں، اپنے گھروں کو قرآن کا مرکز بنائیں اور اپنے بچوں کو قرآن فہمی کے دولت سے سرفراز کریں۔ جو قوم قرآن کے سائے میں پرورش پاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ سمجھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، کیونکہ یہی وہ قرآن ہے جس کی روشنی سے ہماری بکھری ہوئی امت کو دوبارہ روشنی مل سکتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے معاشرہ کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں دعوت دیتا ہوں مدثر جعفر حسین کو، آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ مدثر جعفر حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدر انجمن اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے اس ہفتہ واری انجمن میں جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن اور ہمارا سماج۔ حاضرین، اللہ رب العالمین کا بہت بہت شکر ہے جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور قرآن جیسی عظیم کتاب سے بھی نوازا۔ قرآن فصاحت و بلاغت، کلام و بیان، ادب و لغت کا وہ شاہکار ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ادبا و ماہر فن
घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। ये कोई आम किताब नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है और मुकम्मल ज़ाब्ते हयात के लिए नाजिल हुआ है। हाजरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम किताबों के बरअक्स इसकी जिम्मेदारी खुद लेते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। यही वजह है कि जो कुरान सदियों पहले नाजिल हुआ था, आज भी हमारे हाथों में हर्फ ब हर्फ मौजूद है। हमारे यही हाजरीन, इस कुरान से जिस किसी का भी ताल्लुक हो गया है वो लोगों में अफजल हो गया है। चुनांचे वो फरिश्ता जो इस कुरान को लेकर आया, कुरान ने उसे रूह अमीन का खिताब दिया। ये कुरान जिस नबी पर नाजिल हुआ, कुरान ने उन्हें वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन का खिताब दिया। ये कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना महीनों में अफजल, कुरान ने उसे वो शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान कहकर उसकी अज़मत के जानिब इशारा किया। ये कुरान जिस रात में नाजिल हुआ वो रातों में अफजल, कुरान ने उसे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र और इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका खिताब दिया। ये कुरान जिस उम्मत पर नाजिल हुआ वो उम्मतों में अफजल, कुरान ने उसे कुंतुम खैरु उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाहि कहकर खैर उम्मत का खिताब दिया। हाजरीन, अफसोस की कुरान की इतनी सारी फजीलतें हमारे निगाहों के होते हुए भी हम अब कुरान को अलमारी की जीनत बनाए हुए हैं। कुरान के इतने सारे फवायद होते हुए भी हमने माशरे से कुरान को दूर रखा है। आज चंद नाम निहाद मौलवियों ने कुरान पर मुश्किल होने का लेवल चफसा कर दिया है और उसे माशरे से दूर करने की कोशिश की है। आज हम कुरान तो पढ़ते हैं मगर उसको समझते नहीं, अगर समझते हैं तो उस पर अमल नहीं करते। कुरान से दूरी की एक बड़ी वजह ये भी है कि आज हमने कुरान की पूरी तालीमात को भुला दिया है। हाजरीन, कल जिन घरों में कुरानी आयात के नगमे गूंजा करते थे, आज उन्हीं घरों से फिल्मी गाने, मुख्तलिफ किस्म की लोगों की आवाजें आती हैं। चुनांचे हम देखते हैं कि लोग पढ़ते हैं अकीमुस्सलाह मगर नमाज से गाफिल रहते हैं, आतुज़ ज़का पढ़ते हैं मगर ज़कात देने में बखालत से काम लेते हैं। कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला हुवा बिल वालिदैनि एहसाना, मगर कितने ही वालिदैन ऐसे हैं जो अपने औलाद के हुस्न सुलूक से महरूम है और एड़िया रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। कुरान युहिब्बुल मुहसिनीन कहकर मुआशरे को हुस्न मुआशरे की तालीम दी, मगर आज हमने उसे पशे पुष्ट डाला है। और कुरान ने वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा कहकर गीबत को हराम करार दिया, मगर आज हमने हमारा माशरा गीबत की आग में झुलसा हुआ है। इसकी वजह यह है कि हमने साहबा की जिंदगी को भुला दिया है। उन्हें अगर एक आयत का इल्म हो जाता तो वो उस पर अमल करने के लिए अपनी जान निछावर कर देते। चुनांचे जब उन्हें अकीमुस्सलाह का इल्म हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदारेज हो गए। जब उन्हें आतुज़ ज़कात का इल्म हुआ तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में माल का अंबार जमा कर दिया। जब उन्हें शराब हराम होने का इल्म हुआ तो उन्होंने मदीना की गलियों में शराब की नहरें जारी कर दी। हमको चाहिए कि हम कुरानी तालीमात को सीखें, समझें और उस पर अमल करें। हाजरीन, आज मुआशरे में एक तबका ऐसा भी पाया जाता है जो कहता तो अपने आप को मुसलमान है मगर उसके इतने गलीज अकायद हैं। उनमें से एक अकीदा उन लोग का ये भी है कि वो कहते हैं कि साहबा ने कुरान में तहरीफ कर दी है, नाउज़ बिल्लाह। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह हमें कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने और समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं जमात राबिया के पहले मुक़र्रिर आसिद शरफुद्दीन को दावत देता हूँ, आप आएँ और अपने उन्वान की वजाहत करें। आसिद शरफुद्दीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ. صدر انجمن اور حاضرین مجلس، آج کے اس مجلس میں میرا عنوان ہے عظمت قرآن اور ہمارا سماج. میرے بھائیوں، اس وقت ہم اللہ رب العزت کے اس گھر میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں، اور یہ وہ مجلس ہے جس مجلس کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. آپ نے فرمایا جو لوگ بھی کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، قرآن سننے سنانے کے لیے، ایسی مجلس پر آسمان سے سکینت نازل ہوتی ہے، ایسی مجلس کو اللہ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلم کی روشنی میں کہ دنیا میں علوم بہت ہے، سب سے بہتر علم قرآن کا علم ہے. دنیا میں معلمین بہت ہے، سب سے بہتر معلم قرآن کا معلم ہے. دنیا میں پڑھنے والے شاگرد بہت ہے، سب سے بہتر متعلم قرآن کا متعلم ہے. اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں دنیا کے ان تمام مسابقوں میں سب سے عظیم مسابقہ اور سب سے بڑا کمپٹیشن اگر کوئی ہے تو یہی اللہ کی کتاب قرآن مجید کے حوالے سے منعقد ہونے والا مسابقہ ہے. عزیزان گرامی، اگر ہم حفظ قرآن کی بات کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں اور بڑے بڑے اعزازات دیے ہیں اس شخص کے لیے جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ. کہا شہر میں ہزاروں لاکھوں انسان ہوں گے، لیکن جب مسجد بنتی ہے تو اس مسجد کے مصلی پر کون کھڑا ہوگا؟ شہر میں کافی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں، کافی ذہین و فقین لوگ ہیں، کافی ہنرمند لوگ ہیں، لیکن جب مسجد بنتی ہے اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مسجد کے مصلی پر کون کھڑا ہوگا، کس کی تکبیر پہ لوگ رکوع کریں گے، کس کی تکبیر پہ لوگ سجدے کریں گے، کس کی تکبیر پہ لوگ سجدوں سے سر اٹھائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی تمام صلاحیتیں الگ، منبر و محراب کی امانت تو وہ سنبھالے گا جس کے سینے میں رب کا قرآن محفوظ ہوگا، جس کے دل میں رب کا کلام محفوظ ہوگا. میرے بھائیوں، ہم شب و روز دیکھتے ہیں کہ غریب گھرانوں سے اٹھنے والے بچے، غریب ماں باپ کے گود میں پلنے والے بچے جب وہ قرآن حفظ کر لیتے ہیں، جب وہ قرآن یاد کر لیتے ہیں، حفظ قرآن سے پہلے نہ تو انہیں کوئی جانتا تھا نہ ان کے والدین کو کوئی جانتا تھا. قرآن کا حفظ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے حافظے کی دولت سے نوازا اور اس کو یہ انعام ملا کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے. رمضان میں جب وہ تراویح پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون؟ شہر کے جانے مانے ڈاکٹرز اس کے مقتدی، شہر کے جانے مانے لائرز اس کے مقتدی، شہر کی بڑی بڑی شخصیتیں، شہر کے بڑے بڑے امیر، سب لوگ اس غریب بچے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ کتنا بڑا انعام ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انعامات صاحب قرآن، حافظ قرآن کے حق میں ملنے والے ان انعامات کا سلسلہ آخرت تک جاری رہے گا. آپ نے فرمایا جب آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے، غزوہ احد میں دیکھیے ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کو دفن کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ شہداء کی کثرت تھی. سوال یہ ہوا پہلے کسے دفن کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے قبر کیا ہے؟ مومن کے لیے قبر سکون و اطمینان کی جگہ ہے. مومن کے لیے قبر حقیقت میں جنت کا ایک حصہ ہے. مومن کے لیے قبر میں نعمتیں منتظر ہوتی ہیں. سوال ہوا پہلے کسے دفن کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدموا اکثرهم قرآنا. دیکھو ان میں سب سے زیادہ قرآن کسے یاد تھا زندگی میں، سب سے پہلے اس کی میت کو دفن کرو. قدموا اکثرهم قرآنا، یہ قرآن کی عظمت ہے میرے بھائیوں. اور یہ قرآن ایک ایسی اہم اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ جس نبی پر اترا وہ افضل الانبیاء بن گئے، جس شہر میں اترا وہ احب البلاد اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شہر ہے. جس رات میں اترا وہ افضل اللیالی، 1000 مہینوں کے برابر ہے. اور یہ قرآن جس امت پر اترا اللہ رب العزت نے اسے خیر العلوم، خیر امت کہا. کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری اور کامل ہدایت ہے.
اسی لیے اس کے فضائل کو جاننا اور انہیں سماج میں عام کرنا ہماری فکری، اخلاقی اور روحانی تعمیر کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آج ہمارا سماج انتشار، ظلم اور اخلاقی زوال کا شکار ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے۔ جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں تو دلوں میں سختی، گھروں میں بے برکتی اور معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، لیکن جب ہم قرآن کے قریب ہوتے ہیں تو دلوں میں سکون، رحمت اور انصاف قائم ہوتا ہے۔ یہ قرآن اصلاح معاشرہ کے لیے نزول رحمت بن کر آیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، یہ اس رب کی طرف سے نازل کردہ ہے جو کامل حکمت اور لائق حمد ہے۔ قرآن مسجد سے زیادہ معاملات اور کردار میں فیصلہ کرتا ہے۔ قرآن صرف نماز میں پڑھنے کی چیز نہیں، اگر ماں قرآن کے مطابق بچوں کی تربیت کرے تو وہ جنت کے پھول بنیں گے، اگر تاجر قرآن کے مطابق کاروبار کرے تو برکت آئے گی، اگر نوجوان قرآن کے مطابق اپنی جوانی کو سنبھالے تو اس کے قدم کبھی گمراہی کی طرف نہیں پہنچیں گے۔ اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو قرآن کی عظمت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں دعوت دیتا ہوں انس ثناء اللہ کو، آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ انس ثناء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ونصلی اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا قوم ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ معزز و مکرم صدر محترم، حکم صاحبان، مربی و مشفق، اساتذہ اکرام اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کی اس محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کروں گا وہ ہے عظمت قرآن اور ہمارا سماج۔ محترم سامعین اکرام، قرآن مجید یہ وہ آسمانی کتاب ہے جس کا نزول خالق کائنات نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ محترم سامعین گرامی قدر، کوئی اسکول ہے تو اس اسکول کا چلانا نظام پر ہوتا ہے اور اس نظام کا چلانے والا ناظم ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں قرآن تو دکھ رہا ہے لیکن اس کا متکلم نہیں دکھ رہا۔ گویا یہ کلام الہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ محترم سامعین کرام، قرآن کی عظمت، قرآن کی زبان سنیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العالمین نے اسے کتاب ہدایت، قانون حیات اور ذات عدل و انصاف بنا کر نازل فرمایا۔ محترم سامعین کرام، حدیث رسول میں بھی قرآن کی عظمت کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت والے دن
اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گا. لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، اس کے اپوزٹ ہے. ہم نے قرآن کو تاکوں کی زینت بنا دیا، ہم نے قرآن کو رسموں کی زینت بنا دیا. آج افسوس اس بات کی ہے، آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے قرآن کو رسموں کی زینت بنا دیا. ہم قرآن کو تعویذ بنا کر پھرتے ہیں. محترم سامعین کرام، قرآن تو ہے مگر دلوں میں نہیں. قرآن کی تلاوت تو ہوتی ہے مگر عمل کرنے کا اس پر جذبہ کمزور ہے. محترم سامعین کرام، آج دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہا ہے. اس کا واحد سبب ایک ہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرہ. اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی پر فائز کر دیتا ہے اور بعض لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے پستی میں ڈھکیل دیتا ہے. اس حدیث کی ترجمانی شاعر کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. محترم سامعین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج اخلاق، بھائی چارے اور تقوی میں آئے تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں اور رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کریں. محترم سامعین اکرام، نفسا نفسی کا حل ہوگا. میدان محشر میں لوگ اپنے پسینے کے مابین سرابوش ہوں گے. ایسے وقت قرآن آئے گا، قرآن اللہ رب العالمین سے شفاعت کا طلبگار ہوگا کہ اللہ رب العالمین یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، دن اور رات میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا تھا، اللہ رب العالمین اسے بخش دے. محترم سامعین کرام، قرآن کی بدولت لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. آخر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے اپنا لو لگائے، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر اللہ رب العالمین سے طلب کریں. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جزاک اللہ خیر. اب میں دعوت دیتا ہوں انس کلیم اللہ کو، آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. انس کلیم اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے اسلامی بھائی، قرآن کریم وہ بابرکت کتاب ہے جس کی تلاوت سے انسان کو سکون قلب ملتا ہے. قرآن نور و نورانیت سے بھرپور کتاب ہے. جس طرح آفتاب کی روشنی اس کی اہمیت پر گواہ ہے، اسی طرح قرآن کے آفاتی مطالب اس کی عظمت و اہمیت پر دلیل ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی تلاوت اس دنیا میں تمام کتابوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس نے اپنے سے پہلے تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور ان میں سے کوئی آج اپنے اصل صورت میں محفوظ نہیں. جبکہ قرآن کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں.
محترم سامعین، قرآن کریم ایک زندہ معجزہ بھی ہے کہ اگر تمام مخلوقات مل کر اس قرآن کی مثال پیش کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. فرمان الہی ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. کہہ دیجئے اگر تمام انس و جن مل کر اس قرآن کی جیسی قرآن لانا چاہے تو نہیں لا سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں. محترم سامعین، قرآن کریم پہلے کی طرح آج بھی ایک زندہ معجزہ ہے. مسلمان آج بھی اس کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنا کھویا ہوا مقام و مرتبہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن افسوس صد افسوس، آج مسلمانوں نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا. ہم نے اس کی عظمت کو جانا ہی نہیں، ہم نے اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تو اس کی عظمت کو کہاں سمجھ سکتے ہیں. قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ اگر ایک اسلام کا دشمن اسے سچے دل سے سن لے تو ایمان لانے پر مجبور ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ابو جہل سے انعام حاصل کرنے کی غرض سے نکلے تھے کہ اپنے ہی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تلاوت قرآن سن کر بے اختیار پکار اٹھے. کیسا عمدہ کلام ہے. اسی طرح حبشہ کے عیسائی بادشاہ اور دیگر صحابہ کرام ایمان لائے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے کان قرآن کو برداشت ہی نہیں کر پاتے. موبائل چلاتے وقت اسکرین پر بجنے والی تلاوت کو اس قدر جلدی سے ہٹایا جاتا ہے گویا کہ عذاب نازل ہو گیا ہو، جبکہ حقیقی سکون قرآن ہی میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم سامعین، اسلامی تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمان کتاب و سنت پر عمل پیرا رہے وہ نہ صرف سیاسی طور پر دنیا میں عروج رہے بلکہ عصری علوم میں بھی دنیا کے امام بنے رہے. مگر مسلمانوں کا زوال اس وقت شروع ہوا جب وہ کتاب و سنت سے دور ہوتے چلے گئے اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ہم دھیرے دھیرے اپنے دین سے دور ہوتا جا رہے ہیں، تنزل کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان گواہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی. نیز فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. آج ہمارا سماج قرآن کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے اس قدر غافل ہے کہ بس اس کا احترام باقی رکھا. ہدایت والی کتاب کو نمائش کے لیے رکھا جانے لگا جس کا انجام یہ ہوا کہ ہم سریا سے تحت الثری پہنچ گئے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. آج ضرورت یہ اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، ورنہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اب آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گا. قرآن میں ہوتا ہے زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اب میں دعوت دیتا ہوں امان اللہ نعمان کو، آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. امان اللہ نعمان.